بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادو میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آئیے۔ ساحر تم اندر آ جاؤ نا بیٹا، میں تمہیں عشاء سے ملواتی ہوں۔ انہوں نے عشاء کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیے۔ اوفو دادو، کیا آپ ہر وقت بس عشاء کرتی رہتی ہیں؟ وہ کیا 8واں عجوبہ ہے جو میرا اسے دیکھنا اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، مجھے 5 منٹ میں آپ کو گھر ڈراپ کر کے کہیں پہنچنا ہے، اس لیے جلدی باہر آیا کے لیے آئے گا۔ میں کسی اور دن مل لوں گا آپ کی اس عشاء سے، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ انہیں غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر عشاء کو برا نہ لگے اس لیے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کہہ رہا ہے جلدی میں ہوں، بعد میں مل لوں گا۔ جی وہ اور کیا کہتی، اسے ساحر سے ملنے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے بینچ پر سوتی نینا کو جگایا جو ہمیشہ عشاء اور دادی کے ساتھ ہونے کا فائدہ اٹھا کر بینچ سنبھال لیتی۔ وہ دونوں اپنے میں مگن رہتی اور نینا آرام سے ان کے فارغ ہونے تک سوتی۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خدا حافظ دادی۔ دادی کے نکلتے ہی وہ بھی اٹھ گئی، آج اسے کالج بھی جانا تھا۔ دادی اور نینا کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی فوراً آگے بڑھا دی۔ بہت بدتمیز ہو تم، انہوں نے بیٹھتے ہی ڈانٹ لگائی۔ بڑی جلدی معلوم ہو گیا آپ کو، سامنے نظریں جمائے وہ سکون سے بولا۔ چپ، کیا ہو جاتا اگر ایک بار اس سے مل لیتے؟ دادو میں نے منع تو نہیں کیا، بس اس وقت میں جلدی میں ہوں اس لیے نہیں مل سکتا۔ تم تو ہمیشہ ہی اپنے گھوڑے پر سوار رہتے ہو، اگر اتنے بزی تھے تو آئے ہی کیوں، ڈرائیور کو بھیج دیتے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا، روز ان کے وہاں ہونے تک ڈرائیور بھی رہتا تھا، آج گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ چلا گیا تھا، اس لیے ساحر خود انہیں لینے آ گیا۔ بڑی پیاری بچی ہے، اس سے بات کرتے من ہی نہیں بھرتا۔ اب ان کا عشاء نامہ جاری ہو چکا تھا جو وہ پچھلے 4-5 مہینوں سے سنتا آ رہا تھا، بلکہ برداشت کرتا آ رہا تھا، لیکن اس وقت تو اس کا دماغ کہیں اور تھا، اس لیے سننے کے باوجود اپنی دھن میں بس گاڑی چلاتا رہا۔ دادی نے اسے بغور دیکھا تو وہ انہیں کچھ الجھا سا لگا۔ کیا ہوا بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں دادو، مجھے کیا ہونا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ انہیں اور نینا کو گیٹ کے باہر اتار کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ہائے، عشاء کالج کے گیٹ سے نکل کر چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک مرسڈیز اس کے نزدیک آ رکی۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ اف، پھر بھائی، اس نے دل میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ عشاء آؤ بیٹھو، میں تمہارے ادھر ہی جا رہا ہوں۔ نہیں آپ جائیے، میں آ جاؤں گی، پاس ہی تو ہے۔ کالج گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا، روزانہ وہ زوبی کے ساتھ ہی کالج جاتی تھی، مگر آج زوبی کالج نہیں آئی تھی، اس لیے عشاء کو اکیلے ہی جانا تھا۔ ڈونٹ بی اسٹوپڈ عشاء، بیٹھو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ زمانے پر کی فری مائنڈ تھی مگر اپنی حد سے باہر نکل کر کبھی کوئی کام نہیں کی، اور اس کی یہی عادت گھر والوں کو پرسکون کیے ہوئے تھی۔ ایک غیر آدمی کی گاڑی میں اس کے ساتھ اکیلے جانے میں اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بیٹھو نا، ایک کام کرتا ہوں، ریحان سے پوچھوا دیتا ہوں۔ نہیں رہنے دیجیے، مجبوراً اسے بیٹھنا ہی پڑا، ویسے بھی گھر پاس ہی تھا۔ آج تمہاری دوست نہیں آئی، نہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے خدا نے مجھے اس راستے سے بھیج دیا کہ آج بھی تمہیں اکیلے نہ جانا پڑے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ عشاء مسکرا بھی نہ سکی، اسے جاوید کے اتنے سلو گاڑی چلانے پر شدید کوفت ہو رہی تھی۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک چل رہی ہے۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ وہ بات کرنے کا موضوع ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں ہے، وہ مشکل مسکرا رہی تھی۔ میں کینیڈا جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے، سوچا ایک بار تم سب سے مل لوں۔ اس نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا، بس سامنے دیکھتی رہی۔ عشاء، تم مجھ سے بات کرنے میں اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں کہ تمہیں کھا جاؤں گا؟ 2 سال سے جانتی ہوں مجھے، کیا میں بات کرنے لائق ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ 2 سال میں مشکل سے ہمارے بیچ 4-5 بار بات ہوئی، اس میں بھی شروعات میری جانب سے ہی تھی۔ ایکچولی میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہوں، اور آپ بھائی جان کے دوست ہیں، کہیں برا نہ مان جائیں، اس لیے تھوڑا ڈرتی ہوں، اس نے سنبھل کر وضاحت کی۔ چلو، اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا، تو کیا اب بات کرو گی؟ بلا جھجک اس نے صرف اس بات میں گردن ہلا دی۔ عشاء، میں ریحان کی طرح تمہیں بھی اپنی دوست ہی سمجھتا ہوں، اگر موقع ملے نا تو آزما کر دیکھ لینا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ گاڑی رکتے ہی اتر کر دونوں اندر گئے۔ جاوید امی ابو سے بات کرنے لگا، وہ کمرے میں آگے بیگ کرسی پر پھینک کر بیڈ پر اندھی لیٹ گئی۔ دوستی کرنے میں حرج ہی کیا ہے، 2 سال سے جانتی ہوں انہیں، برے انسان تو نہیں ہے۔ وہ کافی دیر اس ٹاپک پر سوچتی رہی، یہاں تک اسے نیند آ گئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گئی۔ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اسکرین کو بغور دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی سے ٹک گیا۔ ٹائی تھوڑی ڈھیلی کی، آنکھیں ایک نقطے پر مرکوز تھی۔ میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کے آگے اس کا رویا رویا سا خفا سا چہرہ آنے لگا۔ اسے اپنے ہاتھ کی سختی اور اس کے نازک ماضی کو گرفت میں لینے پر ندامت ہوئی، لیکن غلطی بھی تو کی تھی نا اس نے۔ اگر وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی تو مجھے ہی برا بھلا کہتی، میرے امی ابو کے بارے میں کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیا جانے ان کے بارے میں۔ وہ اس سے ناراض ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، میں اسی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں۔ آئندہ وہ مجھے نہ ہی ملے تو بہتر ہے میرے لیے۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی، چند سیکنڈ بعد کھول کر چھت پر جما دی۔ اگر ہمارا سامنا اس انداز میں نہیں ہوا ہوتا تو شاید اس وقت میں تمہارے متعلق یہ سب نہیں سوچ رہا ہوتا۔ السلام علیکم خان صاحب۔
वो सोचों में इसे मुखातिब किया था जब जावेद ने इसे होश दिलाया। जावेद कब आई याद, इसने बैठे बैठे ये हाथ मिला। जब तुम किसी और दुनिया में गुम थे, क्या सोच रहे थे इतनी गहराई से? एक लड़की के बारे में सोच रहा था, इसकी ज़ुबान से निकल गया। क्या लड़की के बारे में? साहिर खान जो लड़कियों से दूर भागता है, इतनी गहराई से किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं? मेरे भाई पूरी बात तो सुन ले। मैं एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। ओह, वैसे है कौन? पता नहीं, बस एक्सीडेंटली एक दो बार मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या, झगड़ा ही होता है हर बार। कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं जानता। खूबसूरत है क्या? वो एक पल को सोचने लगा क्या कहे। अगर हाँ कह देता तो इसने गलत मतलब निकालना था, इसलिए बहाना बना दिया। मैंने गौर नहीं किया। हाँ, घमंडी ज़रूर है, तब तो खूबसूरत भी होगी। खूबसूरती पर घमंड का कम्बिनेशन ही कुछ हटकर है। सच यार, स्टॉप पर फुल स्टॉप लगा और अपनी बात कर। आई जस्ट वांट टू लीव दिस चैप्टर। ये बता क्या लेगा? काफ़ी बोल दे। साहिर इंटरकॉम पर काफ़ी को कहकर दोबारा इसके जाने मुतवज्जे हो। साहिर, मुझे तेरी कुछ हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। वो कुर्सी को हल्का घुमाते हुए इसे सुनने लगा। मुझे कनाडा जाना है, आने में कुछ वक्त लग सकता है। तब तक तो ज़रा यहाँ के मसले देख लेना। वो तो ठीक है, देख लूँगा, मगर यूँ अचानक कनाडा? हाँ, बस सारे झमेले ख़त्म करने। बहुत लोग ट्राई कर लिए बिज़नेस के मामले में, मगर कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। सोच रहा हूँ अब शादी करके सेटल हो जाऊँ। एक पल हैरान हुआ। क्यों? गर्लफ्रेंड घुमाने का शौक़ ख़त्म, या फिर अब लड़कियाँ ही घास नहीं डालती? एक ऐसी लड़की मिल गई है जिसकी तलाश थी, जो गर्लफ्रेंड टाइप नहीं है। सोचा अब शादी ही कर लूँ। 2 साल से इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है? कौन है बेचारी जो तेरे साथ शादी कर रही है? मुझे बस कनाडा से वापस आने दे, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकायदा मुलाकात करवा दूँगा। चल, खुदा ने तुझे रास्ता तो दिखाया। अब बेचारी की किस्मत भी अच्छी करे और तुझे नेकी की हिदायत दे। ये बेचारी बेचारी बोलकर ज़्यादा हमदर्दी ना जता, मैं जेलस होता हूँ। साहिर ने कहकर लगाया। मुलाजिम काफ़ी और पेस्ट्री ले आया। इसके निकलने के साथ ही इमरान दाखिल हुआ। ये तुम कैसे आज रास्ता भटक गए? जावेद ने इसे देखकर हैर से पूछा। तुम्हारे ऑफिस गया था, पता चला तुम यहाँ हो। इसने एक कॉफ़ी का कप उठा लिया। खैरियत क्या? उधार की ज़रूरत पड़ गई कमीने में, तो इसे कब उधार मांगने को मिला हूँ? खुदा का दिया बहुत कुछ है। ये तो तुम बेईमानों की दोस्ती खींच लाती। वाह वाह, शादी हुई जब से आज शक्ल दिखा रहे और हमें बेईमान कह रहे हो। जावेद ने हाथ उठाकर कहा। साले, आज भी मैं खुद ही आया हूँ, तू नहीं आया, इसलिए ताने मत मार। समझा? तीनों देर तक हंसी मजाक और इधर उधर की बातें करते रहे। साहिर, अब कैसी है दादी की तबीयत? इमरान ने पूछा। पहले से बेहतर है। क्या हुआ था इन्हें? जावेद अब तक अनजान था। शुगर लेवल बढ़ गया था, इसलिए एडमिट करना पड़ा। कल ही डिस्चार्ज हुई हैं। एक बात कहो साहिर, गलत मत सोचना। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। बोलना, क्या बात है? देख, मैं जानता हूँ तू दादी से बहुत प्यार करता है, इनका पूरा ख्याल भी रखता है, मगर ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं होती। हकीकत को कबूल करना ही अक्लमंदी है। तू दादी की बात मानकर शादी क्यों नहीं कर लेता यार? इनकी बहुत ख्वाहिश है तेरी शादी करवाने की। तेरी ना के चलते एक दिन इन्हें कुछ हो गया ना तो तू बहुत पछताएगा। वो 2 दिन दादी अस्पताल में थी। वो बस साहिर के साथ ही रहा था और इस दरमियान दादी ने इसे अपना ये डर बयान किया था, इसलिए आज इसने साहिर से बराह रास्त बात की। ऐसा कुछ नहीं होगा साहिर, एक बार इस बारे में गौर कर। इसने इस बात में गर्दन हिला दी। आज संडे था, इसलिए वो देर तक सोया रहा था। तैयार होकर नीचे आ गया। नैना, दादो नाश्ता कर लिया? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। ओके, मैं दादो के रूम में हूँ, मेरा नाश्ता वहीं भिजवा दो। जी सर। वो दादी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो आंखें बंद की लेटी हुई थी। वो पास रखी कुर्सी पर बैठकर इन्हें देखता रहा। बीमारी ने इन्हें बेहद कमज़ोर कर दिया था। सफ़ेद पड़ता चेहरा थका थका सा महसूस होता। होश संभालते ही इस एक चेहरे में इसने अपना हर रिश्ता ढूंढ लिया था, पर हर कमी को इनकी मोहब्बत से मुकम्मल कर लिया था। इस उम्र में भी वो दादी से बच्चों की तरह लाड उठाता। दादो बेड के किनारे बैठकर इसने धीरे से आवाज़ दी। वह जाग ही रही थी। फ़ौरन आंखें खोल कर देखा। ये क्या दादो, आप आराम कर रही हैं? आपको मेरी कोई परवाह है कि नहीं? वो मसनूई खफगी से बोला। क्या हुआ बेटा? इसे यूँ अचानक संजीदा देकर इन्होंने उठते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। आपको पता है कितना जेलस फील कर रहा हूँ? मेरे सारे दोस्तों की शादी होगी, बीवियों को साथ लिए शो ऑफ करते घूम रहे हैं, और मैं आपको तो मेरी ज़रा परवाह नहीं। दादो दादी से बेयकीनी से देखती रही। ज़रा बिस्तर छोड़कर अच्छी सी लड़की ढूंढी मेरे लिए। कब तक यूँ अकेला दूसरों की शादियाँ अटेंड करता रहूँगा? या अल्लाह, कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं? इन्हें हैरान देखकर साहिर ने आगे बढ़कर इनके माथे पर बोसा दिया। ये कोई ख्वाब नहीं है दादो, वो संजीदा हो गया था। तो क्या तुम वाकई शादी के लिए तैयार हो? 100%। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जानते हो, अगर मैं ज़रा सा भी बीमार पड़ती हूँ तो दिल बहुत बेचैन हो जाता है, ये सोच कर कि कहीं ये मेरा आखिरी वक्त तो नहीं। दिल से दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह जब तक साहिर की शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे ज़िंदा रख। मैं इसे यूँ तनहा नहीं छोड़ सकती कि मेरे बाद इसके पास रहने को किसी अपने का कंधा ही ना हो। जब तक इसकी अपनी दुनिया बसते ना देख लूँ तब तक सुकून से नहीं मर सकती। जब ठीक हो जाती हूँ तो लगता है खुदा ने मौका दिया है, लेकिन तुम्हारा इनकार सुनकर बेबस हो जाती हूँ। शायद मेरी किस्मत में चैन सुकून की मौत नहीं लिखी। दादो प्लीज़, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं ना साहिर, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मेरे या तुम्हारे चाहने से तकदीर में लिखा बदल नहीं सकता।
وہ کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا بھی ہے۔ دادو دنیا کو کوئی رشتہ آپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا میرے لیے، آپ میری سب کچھ ہو۔ اللہ نے مجھے امی ابو کے سائے سے محروم رکھا ہے اور دل میں یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میں اس کے آگے وہ کہہ نہیں پایا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ ساحر اداس مت ہو بیٹا، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری روح تک بے چین ہو جاتی ہے۔ تم تو میری زندگی کا حاصل ہو، اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو کر بھی زندہ ہوں تو تمہاری خاطر اس کا عکس ہو تم۔ ملازم نے دستک دی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے میز پر ناشتہ رکھا، ساحر کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ دادی سے کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ساحر میں نے تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈی ہے جو لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ اس کا منہ تک جاتا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ کیا آپ نے میری لڑکی ڈھونڈ بھی لی؟ بہت پہلے سے، یہ تو تم راضی نہیں ہوتے تھے ورنہ اب تک تو شادی ہو جانی تھی۔ کون ہے؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ عیشا پارک والی لڑکی، پہلے دن سے ہی وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں وہی تمہاری دلہن بنے۔ عیشا اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ دادی کی باتوں سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ البتہ وہ الجھن میں ضرور تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ اسے الجھا ہوا دیکھ کر دادی نے پوچھا۔ دادو آپ جلد بازی نہیں کر رہی؟ اس لڑکی کو آپ جانتی ہیں کتنا ہے؟ چند ملاقات میں بھلا کوئی پہچانا جاتا ہے کیا؟ آپ اسے اپنے پن سے بات کر لی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ واقعی اچھی ہو۔ آپ کو ایک بار سوچنا چاہیے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کھلی کتاب ہے، اسے جاننے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں نے دنیا دیکھی ہے، اس لیے اچھا برا صحیح غلط سب سمجھتی ہوں۔ میری پہلی اور آخری پسند ہے جاری ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی لازمی کریں۔ اگر آپ اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تو دوستوں نیچے کمنٹ لازمی کریں۔ جتنے زیادہ آپ کے کمنٹس ہوں گے اتنی جلدی اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ۔